کرنے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں، اس عبادت کا طریقہ بھی معنی رکھتا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے دنیا والو، اے میرے ماننے والو، نماز تم ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا۔ آپ دونوں کے پیغمبر ہیں، صحابیات کے بھی صحابہ کے بھی۔ آپ کا طریقہ دونوں پر لازم ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ دنیا کے مفتیوں نے نبی کے طریقے کو تبدیل کیا، عورتوں کا طریقہ الگ بنا لیا۔ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، مرد ناف پر ہاتھ باندھے۔ مرد کھڑا ہو کر اپنے پیٹ کو رانوں سے جدا رکھ کر، بغلیں بھی جدا کر کے اس طرح سجدہ کرے۔ عورت اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھ کر زمین سے چپک کر سجدہ کرے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز مردوں پر بھی تم میں سے لازم ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس لیے کہ میرا کلمہ صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے، ان پر بھی میرا طریقہ لازم ہے۔ اللہ کے حبیب نے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں رکھا، صرف لباس میں فرق کیا کہ مرد جب نماز میں کھڑا ہو، عام حالات میں بھی مردوں کا لباس یہ ہے، ٹخنے سے اوپر اس کا کپڑا رہنا چاہیے۔ عورت کا لباس یہ ہے کہ عورت کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی وضع کرتا رکھے، مردوں کا سا لباس پہنے۔ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی سی وضع کرتا رکھے، عورتوں والا لباس پہنے۔ مرد کو عورت بننے کی کوشش کرنا حرام، عورت کو مرد بننے کی کوشش کرنا حرام۔ ان کے لباس سے دیکھو، آج کل کی کالج کی نئی لڑکیاں، نئی تہذیب کے شاہکار، ان کو دیکھیے، ان کی قمیضیں دیکھیے، کالر دیکھیے، بالکل لڑکوں جیسے، کان بالیوں سے خالی، ناک میں لونگ موجود نہیں، ہاتھ میں چوڑی موجود نہیں، ہاتھوں پہ مہندی موجود نہیں، بالکل لڑکوں والا حساب کتاب کے دیکھنے والا سمجھے۔ بلکہ پاؤں کی طرف بھی نظر ڈالی جائے تو مولویوں کی طرح پجامے اور شلواریں بھی آدھی پنڈی تک لے آتی ہیں۔ دور سے بندہ دیکھتا ہے کہ یار مولوی صاحب جا رہے ہیں، بھاگ کے آتا یار وہ کل ایک مسئلہ پیش آیا تھا، چلو مولوی مفت کا مل گیا، مسئلہ تو پوچھوں۔ اب وہ قریب جا کے دیکھتا ہے یہ تو مولوی تو نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری بلا ہے، یہ تو کوئی دوسری چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں جیسی وضع رکھے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی وضع رکھے۔ اب کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ عورت کی وضع ہے۔ آج کتنے مرد ہیں، اور وہ مولوی بھی قصوروار ہیں، جو مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے پجامے، اپنے ٹخنے، اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر کرنا۔ اور لوگ اس سے کیا مفہوم سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اپنے کپڑے ٹخنے سے اوپر کرو۔ حالانکہ یہ نماز پڑھنے کی حالت میں اونچا کرنے کا حکم نہیں ہے، ہر حالت میں اونچا کرنے کا حکم، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دفتر ہو، چاہے وہ بس ہو، چاہے وہ کار ہو، کہیں بیٹھے ہیں۔ یہ مردوں کی وضع ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اسی طرح کچھ مرد آئیں گے، لڑکے نوجوان قسم کے، بھاگے بھاگے آئیں گے، وضو کریں گے، جماعت ہو رہی ہے، آستینیں جیسی فولڈ کی ہوئی تھی وضو کے وقت اسی طرح آستینیں فولڈ ہے، اور آ کر کے نماز میں شامل ہو گئے۔ آپ نے اسے بھی منع فرمایا۔ ہاں اگر آپ کی آستین چھوٹی ہے، جیسے شرٹ کی ہوتی ہے، چھوٹی ہے، ہاف آستین ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کی آستین فل ہے آپ اسے کھول کے نماز پڑھیں۔ یہ جو آستینیں چڑھا کے نماز پڑھنا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک کشتی کرنے آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں آپ سے جب کوئی الجھ رہا ہوتا ہے پہلے تھوڑی سخت بات کرتا ہے، پھر جب بات بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ جس کی بات بڑھتی ہے وہ ایسے پہلے اچھا پھر آگے میں پھر وہ آستینیں چڑھاتا۔
آپ اللہ سے کشتی کرنے نہیں آئے، اس کے عاجز بندہ بن کر آپ اللہ کے سامنے آئے۔ آپ لباس اس طرح رکھیں کہ اللہ کو لگے کہ یہ میرا فقیر ہے، لوگوں کو نہ لگے کہ یہ فقیر ہے، اللہ کو لگے کہ میرا فقیر ہے۔ اور لباس میں آپ کو کوئی پابندی نہیں، لباس ایسا خوبصورت پہنے، دھلا ہوا پہنے، صاف ستھرا پہنے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے فرمایا اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ ایسا لباس پہنے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق پہنے۔ اب جیسے جینز کی پینٹیں ہیں، اب ہم باہر جاتے اکثر جلسوں میں لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو جینز کی پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ابھی بھی ایک جلسے میں کسی نے پوچھا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا بھی اس کی تو شاید ہو جائے، پیچھے والوں کی بالکل بھی نہیں ہوگی، اس کے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی نماز نہیں ہونے کی۔ یہ کوئی لباس ہے؟ ہاں ایسا لباس پہنو، اگر وہ پینٹ پہنی بھی ہے، مصیبت کی ہوئی ہے، اس کے بغیر تمہارا کام نہیں سرتا، اس کے اوپر قمیض جو تم نے اندر ڈالی ہوئی ہے وہ قمیض باہر نکالو اور قمیض اوپر لے آؤ تاکہ سطر آپ کا چھپ جائے۔ جتنے بھی ٹائٹ اور چست کپڑے ہیں، چاہے وہ مرد پہنے چاہے وہ عورت پہنے۔ اب عورتوں میں بھی وہ خاص قسم کے ٹراؤزر آ گئے ہیں، پورے جسم کے فیگر اس سے واضح ہوتے، اور یہ حرام ہے۔ اب یہ حرام ہے میرے بھائی، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن ان کے نتائج بڑے دور رس ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان